أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین حضرات و حاضرین مجلس، تمام قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ مختصر تمہید کے بعد بے شمار لا تعالی درود و سلام مؤسستی اقدس مقدس مطہر پر، جس کا نام اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس مالک نے مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق بخشی کہ آپ ایک عظیم الشان جو درس قرآن ہو رہا ہے آپ اس میں تشریف فرمائے، آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے،
یقیناً بڑی عظیم یہ مجلس ہے، اور اس مجلس کے بارے میں نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا آخری حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کو معاف فرما دیتا ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آج کا یہ جو درس ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے، اور ماشاءاللہ علماء کی موجودگی میں اس طرح آپ کے سامنے ہماری جماعت کے نامور خطیب، نامور عالم دین مولانا محمد سلیم شاکر صاحب تشریف فرمائے، اس طرح قاری عمر فاروق شاکر صاحب، مولانا محمد رفیق صاحب، تو یہ بڑے جید عالم دین ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آج کی اس مجلس میں عقیدہ ختم نبوت سمجھایا جائے۔ اکثر مسلمان جو ہے ان کو یہی علم نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ بات اسلامی عقائد میں یہ بھی ایک بنیادی بات ہے کہ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے۔ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے یا آ سکتا ہے، تو وہ شخص مرتد ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سب ایک خاص جماعت اس کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد ان کا نبی ہے، وہ جھوٹا دجال بے ایمان اس کو اپنا نبی تصور کرتے ہیں۔ اس لیے جو شخص مرزے پر ایمان لے، مرزے کو نبی مانے، وہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم آپ کو یہ بات سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک فرامین سے اور صحابہ اکرام کے اقوال سے امت کے شواہد و ثبوت کے ساتھ یہ عقیدہ ثابت ہے، یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ بات آپ سے رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ بحثیت مسلمان ہیں لیکن وہ اس عقیدے سے ناواقف ہیں۔ آج دیکھیں کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی کا کلپ جو ہے وہ جاری ہو جاتا، فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، فلاں شخص کہنے لگا کہ میں نبی ہوں۔ تو یہ بات جو ہے بالکل جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ حدیث کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے وہ شخص واجب القتل۔ یہ عقیدہ بڑا حساس ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہر مسلمان اس بات کو سمجھے اور اس بات پر اپنا ایمان جو ہے اس کو مضبوط کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی۔ اگر اس کے عقیدے میں یہ بات تھوڑا سا بھی تذبذب آ گیا، تھوڑا سا بھی شک آ گیا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے من طالب علامتا
فقد کافر لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا خاتم النبیین لا نبی بعد. جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر کوئی شخص اس کے پاس گیا، اس نے یہ بھی اسے پوچھ لیا نا کہ کوئی دلیل دے، کوئی اپنا معجزہ دکھا کہ ہم تجھے نبی مانے، اس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے کفر کیا کہ لا نبی بعدی. آپ خود فرما گئے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے، ہم اس سے پوچھیں گے نہیں، فوراً کہیں گے یہ دجال ہے، بے ایمان ہے، جھوٹا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ نبی آ ہی نہیں سکتا. یہ ذہن میں بات لانا، ہو سکتا ہے کہ آ جائے تو یہ بھی کفر ہے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. کیونکہ آپ کا اگر دیہاتی ماحول ہے تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ کے ماحول کے مطابق میں گفتگو کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا ملاحقین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. اے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نبی بنا کے الی الناس کافہ، یعنی تمام لوگوں کی طرف ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا. جس طرح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان نبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ. مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ ایک خاص قوم کی طرف آئے. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا الی الناس کافہ، تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. یعنی آپ آخری نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں. وما ارسلناک الا کافہ، کافہ کا معنی بعض مفسرین نے عام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے لیے نبی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت بھی سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا اے لوگوں ذرا سنو، مجھے اللہ کا ملاحقین نے نبی بنا کے بھیجا تمام کی طرف. کوئی عربی ہے میں اس کا بھی نبی ہوں، کوئی عجمی ہے میں اس کا بھی نبی ہوں، کوئی گورا ہے میں اس کا بھی نبی ہوں، کوئی سیاہ ہے میں اس کا بھی نبی ہوں، کوئی پاکستان میں رہنے والا، کوئی ہندوستان میں رہنے والا، کوئی عراق شام میں عرب ریاستوں میں رہنے والا، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ اگر یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کافر ہے، اپنے اپنے مذہب پر وہ بیٹھا ہوا ہے. میرا وہی ہوگا، میرا مسلمان وہی ہوگا، میں اس کو ہی مسلمان مانوں گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کو خاتم النبیین مانے، آپ کو آخری نبی مانے. آئیے ذرا میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا. آپ نے فرمایا لوگوں میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو مثال ہے فرمایا اس شخص کی طرح ہے جس شخص نے ایک محل بنایا وَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس نے بڑا ہی خوبصورت محل بنایا، بڑا عالیشان محل بنایا. وَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ اللَّبِنِ
آ رہی ہے نا؟ میں بڑے تحمل مزاج کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یہ میرے بزرگ جو ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ماشاءاللہ؟ الحمدللہ میں قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پہ، آپ کی شان پہ۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، ایک شخص نے ایسا محل بنایا، اس محل کی جو تشبیہ دی گئی ہے، جو مثال دی گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دی گئی ہے، آپ اندازہ کر لیں، یعنی یوں سمجھ لیجیے اس محل کی جو اینٹیں ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ قربان جاؤں میرے نبی فرماتے ہیں کہ فاجا الناس ویطوفون به ویجبون له حلا فزیت هذه اللبنہ، لوگ آئے محل کے آس پاس گھومنے لگے اور کہنے لگے کیا بات ہے، محل اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، میں کہوں کیسے نہ خوبصورت ہو، اس محل کو انبیاء کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے، کہنے لگے یارو وَيَقُولُونَ حَلَّا فُزِيَتْ هَذِهِ اللَّبِنَہ، یہ محل اتنا خوبصورت ہے، اتنا عالی شان ہے، لیکن یہاں ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی ہے؟ تعجب کرنے لگے وَيُجِبُونَ، یا اس لفظ کو یا جبون ہی پڑھا جاتا ہے، تو فرمایا تعجب کرنے لگے کہ اتنا خوبصورت محل، عالی شان محل، یہ اگر اینٹ لگ جاتی تو محل خوبصورت کمپلیٹ ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، آپ نے فرمایا لوگوں وہ اینٹ میں ہوں، وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ہوں، میں آ گیا ہوں، وہ اینٹ اپنی جگہ پہ لگ چکی ہے۔ حدیث کے ایک الفاظ یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا آنا موضع اللبنہ، وہ اینٹ کی جگہ میں ہوں، وَخُوتِمَ بِیَ الْأَنْبِیَاء، میرے ذریعے انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ یہ جو سلسلہ صاحب ہے، یہ جو سونے کی زنجیر ہے، آدم علیہ السلام سے چلتی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص رسول معظم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی کہے تو نبی آ سکتا ہے یا آئے گا، وہ میرے بھائی یاد رکھو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان یہ ہے جو قرآن کا عقیدہ وہ ہم مسلمان کا عقیدہ ہے، جو قرآن کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو محدثین کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو تابعین تبع تابعین کا عقیدہ، مفسرین کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ اور کنچک والے ذرا غور سے سنو کیا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی علیہ السلام ہمارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات اور بھی سمجھا دوں، یہ لفظ جو خاتم ہے تھوڑی سی علمی بات بھی ہو جائے، اس کو تا کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، خاتم بھی پڑھا جاتا ہے، اور تا کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی خاتم بھی پڑھا جاتا ہے، خاتم بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کو پڑھے نا تا کی زیر کے ساتھ خاتم، تو یہ پھر اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام آئے انبیاء کی نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے والے۔ اگر اس کو پڑھا جائے تا کی زبر کے ساتھ تو پھر یہ اسم آلہ ہوگا، یعنی آلہ جس کے ذریعے کام کیا جائے یہ آلہ ہے، ہماری آواز کو کھینچتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبیوں کی نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے عالم علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کہا کرتے تھے نا، اور لوگوں ایک گاڑی چلتی ہے کیبل سے کراچی تک جاتی ہے، کراچی سے
بے ایمان ہے، مرتد ہے، چہرہ اسلام سے خارج ہے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ آئیے میں آپ کی ایک اور بھی حدیث سناتا ہوں، میرے پاس تو حدیث ہے، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھاؤں تاکہ یہ عقیدہ قرآن کی روشنی میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سمجھا دوں۔ میرے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ کو ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا ایھا الناس، او لوگوں بات ذرا غور سے سن لو، آپ نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، او لوگوں سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، میں نبی بھی آخری ہوں اور تم امت بھی آخری ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ آئیے ذرا ایمان کو اور بھی تازہ کر لیجیے، میں ایک اور حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر سونے کے پانی سے سونے کا قلم ہو، سونے کی سیاہی ہو، سونے کے ورق ہو، پھر بھی بھیجا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو، رسالت نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ یہاں ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنو، نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے، رسول نبی میں فرق ہو، یہ آپ سمجھیں، رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کوئی کتاب دے، کوئی صحیفہ دے، رسول نبی بھی ہوتا ہے، نبی رسول نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی؟ حالے سمجھ لیے یا ذرا پھر سمجھ، رسول نبی بھی ہوتا ہے، نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی ہوتا ہے جس کو صرف نبوت دی جائے، رسول ہوتا ہے جس کو کوئی کتاب دی جائے، کوئی صحیفہ دیا جائے۔ تو مفسرین کے نزدیک 313 رسول آئے، 313 رسول آئے جن کو کتابیں ملی، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، صحف ابراہیم و موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو اور نبی کو صحیفے ملے۔ تو یہ رسول ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ نبی اس کو نبوت ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی کتاب کوئی صحیفہ آسمان سے اس کے پاس نہیں آیا ہوتا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ کئی لوگ کہیں گے نا، جیسے کہتے ہیں ایک خاص جماعت کتنے بھی نبی کو رسول محسن ہے، ہمارا مرزا خلیفہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں بلا رسول بعدی بلا نبی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہے نہ میرے بعد کوئی نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، راج تخت ختم نبوت زندہ باد، شاہ صاحب زندہ باد۔ قربان جاؤں میں اپنے امام الانبیاء سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پہ۔ کیسے میرے نبی ہیں، خدا کی قسم دل تو چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر بھی کچھ کہہ جاؤں۔ چلو میں ایک شعر پر دیتا ہوں حسان کا۔ اللہ سبحان اللہ، وہ کیسے لوگ تھے، سبحان اللہ، کیا بات شعر، کیسی عظمت تھی ان لوگوں کی کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بیٹھے ہو، آپ کا چہرہ تکتے، آپ کو دیکھتے ہیں۔ آج اس دور میں صحابہ پر تبرہ بولا جا رہا ہے، صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے۔ وہ محمد کے صحابہ جنہوں نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا، اپنی اولادیں، مال، جان، جنگیں لڑی، اسلام کا بول بالا کیا، سب کچھ نشاور کر دیا۔ جو پاک جماعت جس کی قرآن شہادت ہے اور حضور کی یہ پاک جماعت جس کے بارے میں قرآن کہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ بھی ان پہ راضی ہے، وہ بھی اللہ پہ راضی ہے۔ ہائے حسان بیٹھی ہے نا، نبی علیہ السلام کہنے لگے حسان بن ناد اسناد ہے، سبحان اللہ۔ حسان اب نقشہ کھینچ رہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اے سوئی محبوب، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ کبھی ہائے میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنے آپ خوبصورت، دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت آئے ہوں گے، لیکن حضور سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں آیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بچہ جنم ہی نہیں دیا، اتنے خوبصورت۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، تمام عیبوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک پیدا کر دیتا ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ بلکہ اس کا ترجمہ بات اس طرح بھی کر دیتے ہیں، اللہ حکم الحاکمین، دنیا والوں کو حکم کرتے ہیں اور لوگوں عیبوں کے قریب نہ جانا۔ زنا عیب ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ شراب عیب ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ سود عیب ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ ہمسایوں کو گالی بکنا عیب ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ لوگوں کا حق مارنا عیب ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ الغرض جتنے بھی عیب ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور لوگوں عیبوں کے قریب نہ جانا، لیکن اللہ کہتے ہیں او عیبوں، میں رب تمہیں حکم کرتا ہوں تو محمد عربی کے قریب نہ جانا۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سوئو تسی اتنے خوبصورت ہو، منظر ایسے لگ رہا ہے آپ اللہ کو کہتے گئے، اللہ آپ کو بناتے گئے۔ یہ حسان نے تعریف کی ہے۔ آئیے ذرا اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِالسِّتِّرِ، اور لوگوں سنو، اللہ الحاکمین نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر، ایسے تمام انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی ہے بِالسِّتِّرِ، 6 چیزوں کے ساتھ، یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں انبیاء علیہ السلام مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کو مہر سے ملے اور انبیاء کو بھی مہر سے ملے، حضور کو قرآن ملا، کتاب ملی، اور نبیوں کو بھی کتابیں ملی۔ میں قربان جاؤں، اور نبیوں کے پاس بھی، یعنی سب نبیوں کے پاس جبریل آتے رہے، حضور کے پاس بھی
نبی کو نہیں دی گئی. پہلی بات اللہ کا الحاکمین نے مجھے جامعہ کلمات دیے ہیں. تعریف کر دوں، بات سمجھا دوں. جامعہ کلمات دیے ہیں. کیا مانا؟ ایک مولوی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں، میں 2 گھنٹے گفتگو کروں، 4 گھنٹے گفتگو کر کے بات سمجھاؤں، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات پھر بھی نہ بیٹھے. مفسر تفسیر لکھتا ہے، کتابیں لکھتے چلے جاتا ہے، ہو سکتا ہے پھر بھی باتوں میں کمی رہ جاتی ہے. ایک مورخ تاریخ لکھتا ہے، کتابیں لکھتے چلے جاتا ہے، ہو سکتا ہے پھر بھی کمی رہ جاتی ہے. فرمایا جامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 جملوں میں 2 حرفوں میں آپ پوری بات سمجھا دیتے ہیں. اس طرح میں آپ کو مثال دوں، حدیث سمجھانے لگا ہوں. آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. فرمایا کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس پر حضور کی مہر نہیں ہے، میرے نبی نے اس عمل کی اجازت نہیں دی ہے، فرمایا وہ مردود ہے. بس اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. جس نے بھی ایسا عمل کیا اس پر میرے نبی کی مہر نہیں ہے، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، وہ اپنے انداز میں کرتا ہے، لیکن میرے نبی سے وہ عمل ثابت نہیں ہے، وہ مردود ہے. اس کو جامع الکلم. دوسری بات موجود ہے، مانو سرت بالروح. فرمایا میری اللہ کا الحاکمین نے مجھے یہ بھی شان بخشی ہے، میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو، یعنی سفر آدمی کرتا رہے، 1 مہینہ لگے، اتنے سفر پہ دور بیٹھا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اس پر ہوتا. یہ دوسری چیز ہے. پھر فرمایا میرے نبی امام الانبیاء نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پہلی قوموں کا جو مال غنیمت ہوتا تھا آسمان سے آگ آتی جلا کے راکھ کر جاتی، لیکن فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا ہے. فرمایا کھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تو فرمایا وَجُعِلَتْ، چوتھی چیز توجہ کے ساتھ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ ہائے طَہُورًا مَسْجِدًا. فرمایا اللہ کے الحاکمین نے میرے لیے ساری زمین جو ہے اس کو پاک بنا دیا گیا ہے. کیا مانا؟ بوقت نماز اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کر لو، نماز کا وقت ہو جائے جہاں دل چاہے نماز پڑھ لو، سوائے ان جگہوں پہ جن جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے. یہ معنی اس کا ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. پھر فرمایا 5ویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام مخلوقات کی طرف اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیج دیا ہے. میں جنوں کا نبی بھی ہوں، انسانوں کا نبی بھی ہوں. توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، ساری مخلوقات کا نبی ہوں. اور چھٹی بات فرمایا مضمون کے متعلقہ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، نبیوں کی نبوت کا سلسلہ میرے ساتھ اللہ نے ختم کر دیا ہے. آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور سنیے ایک اور حدیث، میں تو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، میرے پاس تو حدیثیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اتنی مرضی آپ سنتے جائے، میں سناتا چلا جاتا ہوں. بات ذرا سمجھیے. آئیے ایک اور حدیث لاتا ہوں، ایمان ذرا تازہ کر لیجیے. میرے نبی نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہے، سبحان اللہ، میرے نام ہے ان لی اسماء، بڑے خوبصورت نام ہے. میرے نبی کا ہر نام خوبصورت ہے، ذاتی نام بھی سونا، صفاتی نام بھی سونا. میرے نبی نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد انا احمد، میرا نام ایک محمد بھی ہے، ایک احمد بھی ہے. وانا الماہی، ہاں کے ساتھ میرا نام ایک مائی بھی ہے. الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اس کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین نے میرے ذریعے کفر کو ختم کر دیا. مجھ سے پہلے طریقی تھی، مجھ سے پہلے اندھیرے تھے، مجھ سے پہلے قتل و غارت تھی، مجھ سے پہلے بیٹیوں کو
دیا جاتا تھا. مجھ سے پہلے معاشرے میں تباہ و بربادی تھی. الذی یمحو اللہ بہ الکفر، جس وقت میں آ گیا ہائے بہاریں آ گئی، جس وقت میں آ گیا امن آ گیا، جس وقت میں آ گیا. اور لوگوں وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ ترغور کیا کرتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت پر فخر کرنے لگ گئے. میرے نبی نے فرمایا لوگ توجہ کے ساتھ بات سنو، وعن الماہی میرے نبی کا یہ بھی نام ہے. پھر فرمایا وعن الحاشر الذی یحشر الناس یوم القیامت علی قدمیہ، میرا نام ایک حاشر بھی ہے. اس کا معنی یہ ہے قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوں گے. اس لیے اللہ کے رسول سفارش کر دیجئے. پھر فرمایا اس حدیث میں آخری نام وعن العاقب، عاقب کا معنی ہے لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، سب سے آخر میں آنے والا ہوں. لیس بعدہ نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں حضور کے بعد. حضور آخری نبی ہے، خاتم الرسل ہے، خاتم النبیین ہے. اور میری جماعت کے لوگوں فخر محسوس کرو اللہ کے فضل و کرم سے. جب یہ ختم نبوت پہ ان مرزائیوں نے ڈاکہ زنی کی، مرزے نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے تاریخ اٹھاؤ 1903 میں اور 1892 میں کام کرنے والے لوگ آپ کی جماعت تھی. جب اس نے مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا مناظرے کے لیے، سب سے پہلے دوسری جماعتیں موجود تھی، ساری جماعتیں اپنی اپنی جگہ پہ موجود تھی. قادیان میں سب سے پہلے جب پہنچا مناظرے کے لیے تو مولانا سناد احمد سری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سب سے پہلے جس نے فتویٰ تحریک کیا وہ اہل حدیث تھے، مولانا محمد حسین بٹالوی. 200 علماء کے سائن کروائے. سب سے پہلے اس فتوے پر جس نے سائن کیے وہ شیخ الحدیث مولانا میاں نذیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب کتابوں کی ضرورت پڑی لوگ مسلک اپنی اپنی جگہ پہ موجود تھے. سب سے پہلے 44 صفحات کا رسالہ 1992 1892 میں مولانا اسماعیل کڑی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. میں تفصیلی کتاب کی ضرورت پڑی تو 1892 میں قاضی سلیمان منصور پوری نے غایت المرام کے نام سے کتاب لکھی. یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے. خوش نصیب لوگ، یہ عقیدہ ختم نبوت سمجھیے اس کو اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. آج سازش ہو رہی ہے، لوگ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی زبوں میں گھس رہے ہیں، مسلمانوں کو قادیانی بنایا جا رہا ہے، سازش ہو رہی ہے، پیسہ دیا جا رہا ہے. تبلیغ کے ذریعے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے. میری درخواست ہے علماء سے، نمازیوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے عقیدہ کو پڑھیے، اپنے پیغمبر کی سیرت کو پڑھیے، کتابیں دیکھیے، ناول چھوڑیے، لے آئیے اپنا موبائل چھوڑیے. یہ آپ فیس بک دیکھ رہے چھوڑیے اس کو. سیرت پڑھیے، صحابہ کو پڑھیے، قرآن پڑھیے، تفسیر پڑھیے، حدیث کی شرح پڑھیے تاکہ آپ کو پتا چلے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول آخری نبی ہے. جو حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا دار اسلام کے خالق بے ایمان مرتد. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا لو کانا بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر ہو جس صحابہ کا اجماع ہے اس بات پہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. یہی بات ہے جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر جو ہے تشکیل. ہائے ہائے وہ وحشی تھا نا بن حرب جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا. وہ کہنے لگا جب یہ بات میرے کانوں میں پڑی کہ ابو بکر صدیق نے لشکر تشکیل دے دیا ہے مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے
مجھ سے کام لے، میں اس مرتد کو، جھوٹے نبی کو، مسلمہ کو قتل کروں تاکہ جو میں نے حمزہ کو قتل کیا اس کا بدلہ ہو جائے۔ کہتے ہیں لشکر کیا، میں بھی اس لشکر کے ساتھ کیا۔ تو پھر میں نے دیکھا ایک دیوار میں سراخ ہے، اس سراخ سے ایک بندہ جھانک رہا ہے، گندمی رنگ کا ہے، جھانک رہا ہے۔ میں نے نیزہ، کوئی مسلمان کا ساتھ تھا، میں نے نیزہ مارا، اس کو سینے سے لگا، وہ گر پڑا، ایک انسان نے اسے آگے قتل کر دیا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ کام اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اجماع ہے صحابہ کس بات پہ کہ رسول معظم آخری نبی ہے۔ آج بھی پوری امت کا، پوری ملت اسلامیہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے گا نا کہ آ سکتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ ہمارا آخری نبی حضور ہے، یہ شریعت آخری ہے، یہ قرآن آخری کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلما ذهب نبی خلفہ نبی، پہلے لوگوں میں ایک نبی آتا پھر وہ چلے جاتا۔ حدیث کے ایک اور کے بعد حالہ کا نبی مانا گیا فوت ہو جاتا، اس کے پیچھے دوسرا نبی آ جاتا۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ قَائِلٌ فِيكُمْ نَبِيٌّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، خاتم الرسل ہوں۔ اور جو آدم علیہ السلام سے نبوت کی گاڑی چلی ہے وہ محمد عربی پہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔